علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دیگر الہامی مذاہب کی بکس مثلاً تورات یا انجیل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم کسی غیر مسلم کو کس منہ سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری بک قرآن پڑھے؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ آپ تو ویسے بھی کسی منہ سے نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ ہے کہ آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ اس دن حیدر نقوی صاحب نے اپنے کلپ میں ایک بڑی اچھی بات کی، میں نے چونکہ ان سے مستعار لی ہے، ایک شیعہ عالم ہے، قرآن کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو کوٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ میں اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، کوئی کتاب ہے ایسی، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ قرآن۔ اور کہتے ہیں وہ قرآن پکڑ کے آگے سے یہ کہے کہ کیا آپ نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے ٹھیک کیے تھے؟ تو تم منہ اڑ کے بہ جاؤ گے۔ کتنی بڑی چپیڑ ہے۔ ان کو تو چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر کی فکر کریں۔ ان کو کیا کہنا ہے قرآن پڑھنے کا؟ آپ نے اصل مسئلہ ہے آپ نے خود نہیں پڑھا ہوا۔ تو جس نے خود قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تورات اور انجیل پڑھنے کی، ایڈا بڑا فلاسفر وہ بن گیا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے قرآن اور سنت کو پڑھ لیا ہے، اب وہ دیگر مذاہب کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، کاؤنٹر چیزیں چیک کرنا چاہتے ہیں، ضرور کریں، لیکن یہ سب کچھ گزرنے کے بعد۔ البتہ اس حوالے سے وہ جو سنن دارمی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ علیہ السلام فرمایا آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ روایت کمزور ہے، مجالد راوی، مشہور ضعیف راوی ہے اس کے اندر، یہ قرآن میں بھی فٹ نہیں بیٹھتی۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، سورہ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اس قرآن سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں وہ لے کر ان سے میرے ساتھ کوئی بات کر دو اگر تم سچے ہو۔ کس حوالے سے؟ کہ جو تم شرکیہ عقائد بتائے ہوئے ہو یہ تو تمہاری بھی الہامی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اور سر یہ دعوے کی بات ہے، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، آج کی ٹیمپرڈ تورات اور انجیل میں بھی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے ان ایمبیگوس جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو۔ بڑی بڑی سخت آیات ہیں تورات کے اندر کہ اللہ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، آسمانوں پر، زمین پہ، سمندر کی گہرائیوں میں، میں اپنے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ سر اسی لیے وہ ایک کرسچن پریسٹ مسلمان ہوئے تھے جوشوا، ان کی یوٹیوب پہ ویڈیو رکھی ہے ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسیپٹ اسلام، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں وہ ویڈیو انگلش میں، پوری لائف سٹوری انہوں نے بتائی ہے۔ کرسچن پریسٹ تھا، اس کو کئی زبانوں میں انجیل آتی تھی، جب اس نے انجیل پڑھنی شروع کی نا تو گمراہ ہو گیا، جس طرح ہمارے لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں انورٹڈ کاما میں، یعنی وہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں۔ اس نے جب انجیل پڑھی وہ کہتا ہے میں حیران ہوا کہ ہمیں جو عقیدے انہوں نے بتائے ہوئے ٹرینٹی کے، اللہ تو توحید کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے، وہ کہتا ہے میں تو ایک ہوں، تو یہ ہم نے ٹرینٹی کہاں سے نکال لی ہے؟ سر آج کی انجیل میں بھی ایک خدا کا تصور ہے۔ یہ کتابوں میں توحید اللہ نے محفوظ اسی لیے کی ہے کہ تاکہ کوئی کرسچن بھی نہ کہہ سکتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا حق کیا ہے۔ کرسچن اپنی کتابیں پڑھ کے بھی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، خود اسلام تک آ جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے سے پہلے یہ کہیں گے کرسچنز کو آپ اپنی کتاب پڑھو، اور اپنے مسلمانوں کو کہیں گے آپ اپنی کتاب پڑھو پھر اس کو پڑھو۔ ہم تو اس حق میں نہیں ہے کہ کسی کو کتاب پڑھنے سے روکا جائے، اس کی یا کسی دوسرے مذہب کی، لیکن اس کو یہ کہیں گے پہلے اس کو تو مانو نا جو تمہارے پاس اپنی کتاب ہے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو۔ وہ اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی ہے۔ اس کا اینڈ اس نے بڑا دردناک کیا، اس نے کہا آپ کا ایک پڑوسی ہو جس کو لا علاج کینسر کا مرض ہو گیا ہو، اور آپ کی جیب میں ہر وقت ایک ایسی پوڑیا ہو کہ جس کی ایک خوراک سے اس کو شفا ہو سکتی ہو، اور اسی طرح 20-25 سال گزر جائیں، ایک دن آپ کو خبر آئے کہ آپ کا پڑوسی مر گیا، اور آپ کے اوہ یہ دوائی میرے پاس تھی، مجھے 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملا، میں اس کو ایک پڑیا دے ہی دیتا، میرا ہمسایہ تھا۔ وہ کہتا ہے مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ دوائی ہے جس سے آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں کامیابیوں میں بدلنے والی ہیں، لیکن یہ ہمیں پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیتے۔ یہ حقیقت ہے، کسی کو کہہ دینی ہے خود ہی نہیں پڑھتے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کتابیں خود بھی پڑھیں
اور کئی قرآن پاک کی چیزیں تو تورات اور انجیل پڑھنے سے ہی وہ واقعات انٹرسٹ کے طور پہ اگر کسی نے کلیئر کرنا ہے، انٹرسٹ کے طور پہ، تو تاریخ آپ کو پتہ چلتی ہے. ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے جیسے کہ اب قرآن حکیم میں کئی ایسے واقعات ہیں جن میں ان پیغمبروں کے نام نہیں آئے. جیسے آتا ہے کہ وقت کے پیغمبر سے بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے ایک آپ بادشاہ مقرر کریں جس کے نیچے ہم قتال کریں کافروں کے ساتھ. تو قرآن میں اس پیغمبر کا نام نہیں آیا. تورات آپ پڑھیں گے تو اس میں آیا وہ سموئیل تھے. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کا ذکر ہے جو انہوں نے فرشتوں سے کیا تھا جب وہ قوم لوط پہ عذاب کے لیے آئے تھے. وہ جھگڑا کیا ہوا تھا وہ تورات میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 10 بندے بھی وہاں ایمان والے نکلے تو تم نے عذاب نہیں دینا. انہوں نے کہا ڈن. اللہ تعالیٰ اس کے اینڈ پہ بس قرآن میں اتنا بتاتا ہے کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے. جھگڑنے لگا فرشتوں سے. کیا جھگڑا؟ وہ یہ تھا، وہ تورات میں موجود ہے. پھر ان کو شک پڑا یار لگتا ہے 10 بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں 5. انہوں نے کہا 5 بھی ہوئے نا سر، چلو تھوڑا دل رکھیں گے. 5 بھی نہیں نکلے، 3 بندے نکلے، لوط علیہ السلام اور 2 بیٹیاں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ایک بات ہے، ہم قرآن کو ان کتابوں سے بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں ٹیمپرڈ ہیں، تحریف شدہ ہیں. اور اگر ہم اس تحریف کی بنیاد قرآن کی سورہ بقرہ اور آل عمران کی آیات کو بنائیں گے، جو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر یہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں چند ٹکوں کے عوض، ان کی کمائی کے اوپر بھی لعنت ہو جو یہ کر رہے ہیں، تو یہ کہیں گے تو تمہاری کتاب کہہ رہی ہے. ہم اس کو دلیل نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں کہ جو آج کی اسٹیبلش تورات اور انجیل، انہوں نے اکٹھی ایک چھاپی ہوئی ہے انجیل مقدس کے نام سے. انارکلی سوسائٹی، جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، آپ ایک خط بھی لکھیں نا وہ آپ کے گھر فری بھیج دیں گے. لیکن پہلے قرآن پڑھ لو پھر منگوائیو. ہے وہ اتنی سی ہے، بلو بینڈنگ میں ہی ہے، لیکن رائٹنگ باریک ہے. تو آپ سمجھ لیں قرآن سے وہ 3 گنا بڑی کتاب بنتی ہے اردو ترجمے کے ساتھ. اس میں تورات بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، زبور اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ، اور انجیل بھی ہے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ، اور کئی انبیاء کے صحائف جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں کمبائنڈ فارم میں. وہ آپ کے پاس آ جائیں گے. تو جو اس کے اندر خرافات موجود ہیں وہ تو ہم خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے نا. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب ان کی بیٹیوں سمیت نجات دی گئی تو ایک غار میں انہوں نے جا کے پناہ لی. تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ میری تو قوم ہلاک ہو گئی ہے. تو بچیوں نے کہا ہاں جی اب تو قوم ہلاک ہو گئی ہے، تو اب ہماری نسل آگے کیسے چلے گی؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے شراب پلائی اور ان کی بچیوں نے ان کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس سے آگے نسل چلی. یہ لکھا ہوا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. تو کیا حضرت لوط علیہ السلام کا یہ کردار جو آپ کی کتابیں پیش کر رہی ہیں، کیا حضرت لوط علیہ السلام ایسے تھے جنہوں نے ایسی تبلیغ، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی مخالفین کی طرف سے، تو انہوں نے خود یہ کام کرنے تھے؟ تو جب پیغمبروں کا آپ یہ کردار شو کریں گے تو ہم تو کہیں گے نا آپ کی کتابوں میں کسی نے تعریف کر کے ملائن کیا ہے پروفٹس کو. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ چھت پہ چڑھے تو انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی کو چھت پہ دیکھا کہ وہ نہا رہی تھی اور وہ ان کو بڑی پسند آئی. اس صحابی اوریا نام تھا اس کا، اس کو آگے بھیج کے جنگ میں قتل کروا دیا اور پھر اس کے ساتھ خود شادی کر لی. یہی وہ واقعہ جو کشف المحجوب میں بھی لکھا ہوا ہے جو ہم گستاخانہ واقعات میں کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے قرآن دی اس لیے لگتا ہے تورات تو ہی ساری شاید انہیں، میں نہیں کہتا یہودوں نے سارا دی جینٹ سر، میں نہیں کہتا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ وہاں سے واقعہ لیا ہوا ہے جہاں سے بازید بستامی کا سکر اور جنید بغدادی کا صحف ثابت کی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام صحف میں تھے اور اس کا یہ واقعہ لکھا، اور سکر میں تھے بازید بستامی، وہاں سے انہوں نے دلیل لی. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نبی علیہ السلام نے بھی تو ایک دفعہ اپنی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت پڑ گئی، زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب، اور جب انہوں نے ان کو طلاق دی تو حضور نے خود شادی کر لی. یہ گستاخانہ واقعات جو کشف المحجوب میں اور تذکرۃ الاولیاء اور تصوف کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں تصوف کی ٹرمز کو ثابت کرنے کے لیے، یہ سارے اسی قسم کے ادھر سے ہی آئے ہوئے ہیں نا، اور ہمارے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. ہمارے سے مراد آپ لوگوں کے. اور یہی وہ واقعات ہیں جن کو بنیاد بنا کے رچرڈ ڈاکنز نے دا گاڈ ڈیلوژن میں لکھا ہے کہ یہ جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ڈیلوژن میں چل رہے ہیں. اس نے بھی یہ واقعات کیے. انہوں نے کہا یار ان پیغمبروں کی میں پیروی کا حکم دے رہے ہو جو اپنی بچیوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اپنے صحابہ کی عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو سر اب اس میں مجرم کون ہوا؟ کرسچینٹی کے غلط عقائد اور نظریات کا ریونج تھا ایتھیزم.
دہریت. اچھا وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے نا, آپ یوٹیوب پہ جا کے اب آپ نے لکھنا ہے, ٹائم کاٹ لیو تھوڑا جا, ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام. تو وہ قرآن کہتا ہے, وہ جمعے کی نماز میں اس کو کوئی ایک مسلمان دوست لے گیا, بڑی لمبی سٹوری ہے, مزہ میں آپ کا خراب نہیں کروں گا, آپ اسی سے سنیں. تو اس کو مسجد کے خطیب نے قرآن ترجمے سے پڑھنے کے لیے دیا. پاکستانی خطیب نہیں دینا ہوتے, فضائل محل ہی دینی سی انہیں, فضائل سنت دے دینی سی. ہاں حقیقت بات ہے, میں رائمنڈ گیا ہوں, وہاں قرآن ترجمے سے پڑھا ہی نہیں ہوا. فضائل مال پڑھی ہے, فضائل درود پڑھی ہے. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن تو کہتا ہے اختلاف ختم کرنے آئی ہے کتاب. چلو آپ کو اگر ترجمہ سے اختلاف ہے, اشرف علی تھانوی کا ہی رکھ لو. اگر آپ امت لیول کا کام کر رہے ہو تو ایک بریلویوں کا سیکشن بنا لو, ایک دیوبند کا, ایک اہل حدیث کا, ایک شیعہ کا. بریلویوں میں اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی کا ترجمہ رکھ لو, دیوبندیوں میں اشرف علی تھانوی کا رکھ لو, اور شیعہ والے سیکشن میں سید فرمان علی شاہ کا رکھ لو, اور اہل حدیث میں جونا گڑھی کا رکھ لو, اور میرے جیسے سادہ مسلمانوں کے لیے مودودی صاحب کا یا فتح محمد جلندری کا رکھ لو. لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے؟ کتنی نان سینس بات ہے. خوف خدا کرنا چاہیے یہ بات کرتے ہوئے کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے. تو وہ جوشوا اس میں اس کو جمعے کے وقت خطیب نے جناب کتاب دی ہے, جمعے کے دن کہتا ہے میں نے اتوار کی رات تک پوری کتاب پڑھ لی تھی. ہائے 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 ہائے, جمعہ ہفتہ اتوار, تو پوری زندگی چ اتنے دن نہیں آتے کہ اسی قرآن ترجمے نہ پڑھ لو. اتکاف میں بھی بیٹھ کے 10 قرآن ہی مکا رہے ہوتے صرف. اور کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو جب قرآن پڑھنا شروع کیا, کہتا ہے میرے آنسو نہیں رکتے تھے. کہتا ہے میں نے جمعے کی رات کو اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا. اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ شروع میں سورہ البقرہ اور آل عمران اور نساء شروع میں کیوں ہے, کیونکہ اکثریت تو خدا کے ماننے والے ہیں نا, الہامی مذہب کو کرسچنز ہیں. کرسچنز کے لیے تو پوری ان کو بنی اسرائیل کی ہسٹری تورات میں بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے, سورہ بقرہ میں آئی ہے. اچھا وہ کہتا ہے جی میرے لیے اٹریکشن یہ تھی کہ قرآن جس طریقے سے انبیاء کا ذکر کرتا ہے نا, واقعی وہ رول ماڈل تھے. اور جو میں تورات میں انبیاء کا کریکٹر پڑھتا تھا نا, اس سے مجھے نفرت ہوتی تھی. اور اس کا قد چھوٹا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قد چھوٹا تھا. قرآن میں حضرت داؤد کا ذکر ہے نا سورہ بقرہ میں, کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا, وہ گوپیے کے ذریعے, وہ پوری تفسیر تو تورات میں آتی ہے. تو کہتا ہے مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بڑی عقیدت تھی کہ میرا قد بھی چھوٹا تھا, تو میں کہتا تھا میں بھی ڈیوڈ بنوں گا. کہتا ہے جب میں نے ڈیوڈ کے حالات پڑھے تورات میں, تو لیکن جب قرآن میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا ذکر کس طرح کیا ہے. ہائے ہائے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھوں پہ لوہا نرم کر دیا تھا, پہاڑ بھی اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, ہمارے شکر گزار بندوں میں سے تھا, ہم نے اس سلمان جیسا بچہ اس کو عطا کیا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا میں قرآن میں جو انبیاء کا کردار میں نے پڑھا نا, میں نے کہا ہاں یار یہ وہ لوگ ہیں جن کو فالو کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس کے لیے, یہ تو دوسری چیز تھی, پہلی چیز جو اٹریکٹفل تھی, وہ کہتا ہے مجھے قرآن سے توحید کی جو چاشنی ملی نا, اس نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے. سر قرآن کا تو ہر صفحہ ہی توحید ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں یہ مجھے اٹریکٹ کیا اس چیز نے, واقعی اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنی سینسٹیو ہے. سر یہ تو قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے نا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک معاف نہیں کرنا, اس کے علاوہ جتنے گناہ معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ قرآن میں ہی حضرت عیسیٰ کا دفاع اللہ نے کیا ہے نا, کہ یہ کافر تو حضرت عیسیٰ کی طرف شرک منسوب کیے ہیں. قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. مسیح علیہ السلام تو یہ کہا کرتے تھے, اے بنی اسرائیل عبادت کرو اس رب کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی, اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. سر بھی یہ قرآن ہی بات کرے گا نا. اس سے بھی بڑھ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سورہ زمر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی تم فرما دو کہ بے شک میری طرف یہ وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف, کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے بھی اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. ہائے ہائے ہائے. تو وہ کہتا ہے پھر میں اسلام کی طرف آ گیا. لیکن مسلمان ابھی تک اسلام کی طرف نہیں آ رہے, نہ قرآن کی طرف آ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے.
ٹھیک ہو گیا.